البقرہ اور آیت 109 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لا یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ودا چاہتے ہیں، کثیرن بہت سے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لاؤ کاش، یردونکم وہ پھرا دیں تمہیں، من بعدی اس کے بعد، ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارن کافر بنا کر، حسدن حسد کی بنا پر، من اندی پاس سے، انفسہم اپنے نفسوں کے، من بعدی بعد اس کے، ما جو تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق حق، فاعفو پس معاف کر دو، واصفحوا اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا لے آئے اللہ اللہ بامرہ حکم اپنا، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے وہ قادر ہے، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے اور تعلقات قائم رکھنے کی غرض و غایت ان کی یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دین حق سے منحرف کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کو بغض و عداوت مسلمانوں سے کیوں ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ بنی اسماعیل پر وحی کیوں نازل ہوئی، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اب زمانہ کی ضروریات اس بات کی مقتضی ہیں کہ قرآن کریم کا نزول ہو، کیونکہ تورات، زبور اور انجیل میں سے کسی ایک کو بھی انہوں نے اس کی اصل حالت پر نہیں رہنے دیا، اس لیے اب ان میں سے کوئی کتاب بھی انسانوں کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتی۔ جب ایک علامہ آدمی قانون کا اتباع چھوڑ دیتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی راہ حق سے منحرف ہو جائیں، ورنہ اس پر اعتراض ہوں گے۔ یہی حال یہود کا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو تو ورائے ظہور کر دیا، اور اب مسلمانوں میں بھی یہی بے عملی کا مرض پیدا کرنے کی فکر میں ہیں، اس لیے اعتراضات کی بچھاڑ ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا اصلی مقصد تو اسلام سے الگ کرنا ہے، تو ان کے غصہ و انتقام کی کوئی حد نہ رہی کہ ان کی عزیز ترین متاع حیات پر حملہ ہو رہا ہے۔ اب انہیں سمجھا دیا گیا کہ ابھی بدلہ لینے کا وقت نہیں آیا، اور اس وقت درگزر کرو، فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یعنی اس وقت درگزر سے کام لینا مناسب ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ کے احکام نافذ کر دے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھر موقع پر جو مسلمانوں کی حالت تھی آیت نازل کی، اور وہ آیت سورۃ الحج 39 اور 40 ہے۔ یہ دو آیات ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یعنی کہ آگے تک آیت ہے، یہ دو آیات اور اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ جن مومنوں کے خلاف ظالموں نے جنگ شروع کر رکھی ہے، اب انہیں بھی اس کے جواب میں جنگ کی رخصت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر سراسر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ وہ مظلوم ہیں جو بغیر کسی حق کے اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، ان کا کوئی جرم نہ تھا، اگر تھا تو صرف یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور دیکھو اگر اللہ بعض آدمیوں کے ہاتھوں بعض آدمیوں کی مدافعت نہ کراتا رہتا تو کسی قوم کی عبادت گاہ زمین پر محفوظ نہ رہتی۔
خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں، مسجدیں جن میں اس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، سب کبھی کے ڈھائے جا چکے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، جو شخص بھی اللہ کی سچائی کی حمایت کرے گا، ضروری ہے کہ اللہ بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ یقیناً قوت رکھنے والا اور سب ہی پر غالب ہے۔ یہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خبر دی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو گویا معاہدین و مخالفین کے ساتھ جنگ ازما ہونے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کی پہلی بنیاد یہ رکھی ہے کہ یہود اور دوسرے مخالفین کی چلاکیوں کو واضح کر کے ان کا دو ٹوک جواب دینا شروع کیا ہے، تاکہ مسلمانوں کی وہ جھجک دور ہو جائے جو ایک مدت سے ان کی زیادتیوں کو برداشت کر کر کے ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اس طرح یہود کی ایک چلاکی کا اس طرح ذکر فرمایا۔ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ 72 آیت میں فرماتے ہیں، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لو اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ گویا ان چالوں میں سے ایک چال تھی یہ، جو اطراف مدینہ کے رہنے والے یہودیوں کے لیڈر اور مذہبی پیشوا اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے چلتے رہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بددل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئمہ اخلاق کو بدگمان کرنے کے لیے خفیہ طور پر آدمیوں کو تیار کر کے بھیجنا شروع کیا، تاکہ پہلے علانیہ اسلام قبول کریں، پھر مرتد ہو جائیں اور ارتداد کے بعد جگہ جگہ لوگوں میں یہ مشہور کرتے پھریں کہ ہم نے اسلام میں اور مسلمانوں میں اور ان کے پیغمبر میں یہ اور یہ خرابیاں دیکھی ہیں، تب ہی تو ہم ان سے الگ ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، تاکہ لوگ کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ بہرحال جب اہل کتاب اور دوسرے مخالفین اسلام نے اسلام کے خلاف ہر طرح کی چالیں شروع کر دی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چال کو ننگا کرنا شروع کر دیا اور کھول کھول کر بتانا شروع کیا کہ یہ لوگ اسلام کی مخالفت میں اس طرح کے انداز اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی ان چالوں کو دیکھ کر مسلمانوں کا دل کھولتا تھا، اور یہ فطری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جاری ہوتی ہے کہ عفو و درگزر سے کام لو، بھڑک کر نہیں، سوچ سمجھ کر کام کرنے کی عادت کو اپناؤ۔ تمہارے قدم اکھاڑنے کے لیے وہ جو بد اعتدالیاں کرتے ہیں، تم ان کی ساری بد اعتدالیوں کو خاک میں ملا دو۔ وہ کس طرح؟ اس طرح کہ تم پتھر کی چٹان پر کھڑے ہو، ریت کے ٹیلے پر نہیں۔ وہ ایسی بد اعتدالیاں کر کر کے تھک جائیں، لیکن تم اعتدال کی راہ سے 1 انچ بھی نہ سرکو۔ تمہاری پرواز اتنی اونچی ہو کہ ان کی نظریں خیرہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم کو پختہ کرنے کے لیے 2 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، ایک عفو اور دوسرا صفا۔ ان دونوں ہتھیاروں کو دل کھول کر استعمال کرو۔ ان کے استعمال سے تمہاری قوت بڑھے گی، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ عفو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حرکات کو اس وقت اپنے دل سے اس طرح فراموش کر دو کہ باوجود زور دینے کے پھر بھی یاد نہ آئے، اور صفا کا منشا یہ ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ تک نہ دو، کیونکہ جب ان باتوں کی یاد تمہارے دل میں تازہ ہوگی تو فوراً بھڑک اٹھو گے۔ اس لیے عفو سے کام لو اور آنے والے وقت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور وہ وقت ہے جب تم کو جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت ہوگی، لیکن یاد رکھو، جہاد سے پہلے، جہاد سے قبل جہاد کی اہمیت کو سمجھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ فرصت کا وقت ہے، اس کو غنیمت جانو، اور لڑائی یعنی جہاد کے لیے جن ابتدائی امور اور اخلاق و جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی مشق ان ایام میں کر لو۔ یعنی اس وقت تمہیں جہاد کا بھی حکم نہیں دیا گیا، تو خوب نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ابتدائی تعلیم کے قائم مقام ہیں یہ چیزیں، جب تک ان میں کمال نہ پیدا ہوگا جہاد میں کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس زمانے میں تم ان چیزوں کو اپناؤ،
بجائے اور ان سے عفو درگزر سے کام لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر پھر اپنی زندگی